صاحب سیاسی بھی تھے بہت بڑے. یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہم نے امام صاحب کو صرف فقہ میں امام مانا ہے. کس میں مانا ہے؟ امام صاحب صرف فقہ میں امام نہیں تھے. امام صاحب نے جو اس وقت کی سیاسی تحریکیں ہیں ان سیاسی تحریکوں کی قیادت کی ہے. تحریکوں کی قیادت کی ہے. ان کا فلسفہ دو پر تھا: ترک موالات پر اور عدم تشدد پر. ترک موالات پر، عدم تشدد پر. نمبر 3، اصلاحی کوششیں. 3 چیزوں پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو سیاست تھی ان کی جو ہے دیواریں کڑی تھی. ایک، ترک موالات. ترک موالات کا مطلب یہ ہے کہ حاکم وقت کے ساتھ آپ کوئی تعاون نہ کریں. حاکم وقت کے ساتھ آپ کوئی تعاون نہ کریں، نہ اس حکومت میں کوئی سرکاری عہدہ قبول کریں، نہ ان کے جلسوں میں شریک ہو، نہ ان کی میٹنگ میں شریک ہو، نہ ان کا کبھی ساتھ دو، نہ ان کے بارے میں کوئی الفاظ بولے کہ یہ اچھے ہیں، یہ فنا ہے، یہ وہ ہے. بات آئیے سمجھ میں؟ کوئی تعریف نہیں کرنی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترک موالات. تو ترک موالات کا جو سب سے پہلا فلسفہ ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دیا ہے. اب آئی بات سمجھ؟ اس کی بڑی گہرائیاں ہیں بھائی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بادشاہ وقت قاضی بنا رہے تھے نا، قاضی القضات، چیف جسٹس آف آل ورلڈ، پوری دنیا کا چیف جسٹس بنایا جا رہے تھے. کتنا بڑا اعزاز! کیونکہ اس وقت تقریباً 75% دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت تھی اور 15% کیا ہے یا 25% دیگر لوگ تھے. تو 75% زمین کا اگر کوئی قاضی بن جائے، چیف جسٹس بن جائے، تو وہ کیا سے کیا نہیں ہوگا. اس کی عزتوں میں، اس کی عزتوں کو 4 چاند لگ جائیں گے. لیکن اس کے باوجود وہ قاضی بننے کے لیے تیار نہیں تھے. وجہ؟ ترک موالات کا فلسفہ. ترک موالات کا فلسفہ. ظالم ہے، ظلم میں شریک نہیں ہونا ہے. ظالم ہے، ظلم میں شریک نہیں ہونا ہے. لہذا اس ظالم حکومت میں نہ وزیر بننا ہے، نہ گورنر بننا ہے، نہ جج بننا ہے، نہ وکیل بننا ہے، کچھ بھی نہیں. ایک. نمبر 2، تاریخ چلاتے تھے لیکن تشدد والے نہیں. عدم تشدد. عدم تشدد. جو تحریکیں اس زمانے میں چل رہی تھی وقت کے حاکم کے برخلاف، اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بڑے بڑے دوست تھے، ساتھی تھے، اساتذہ بھی تھے، شاگرد بھی تھے، اور امام صاحب کی طرف سے ان کو خاموش تائید بھی حاصل تھی. لیکن وہ متشددانہ کارروائیوں پر یقین رکھتے تھے، جبکہ امام ابو حنیفہ متشددانہ کارروائیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے. اب آئی بات سمجھ میں؟ مار داڑ پر یقین نہیں رکھتے تھے. وہ خاموش انقلاب کے داعی تھے کہ جب ہمارے اندر قوت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، ہم حاکم وقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو سوائے اس کے کہ ہم اور ہمارے نوجوان فری میں شہید ہو جائیں اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. لہذا اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی تحریک کو نظریاتی طور پر جاری و ساری رکھیں، افراد سازی کریں، محنت کریں اور عدم تشدد کے فلسفے پر چلتے ہوئے انقلاب کی کوشش کریں. اب آئی بات سمجھ میں؟ تیسرا کام انہوں نے کیا کیا؟ اصلاحی کاوشیں. اپنی شاگردوں میں کچھ ایسے لوگ پیدا کر دیے جن کے اندر یہ صلاحیتیں موجود تھیں کہ بر وقت ضرورت وہ حکومت کی ذمہ داریوں کو پورا کر سکتے تھے، ادا کر سکتے تھے. تو وہ اپنے خاص ان شاگردوں کو جن کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی باقاعدہ تربیت دے دیا کرتے تھے، اور ان کو اس بات کی نصیحت کیا کرتے تھے کہ جب حالات سازگار ہو جائیں اور تمہیں اس قسم کے مناصب ملنے کی امید ہو یا تمہیں پیشکش ہو جائیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ قبول کر کے ان مناسب کو صحیح طرح استعمال کرنا ہے. ان مناسب کو صحیح طرح استعمال کرنا ہے. امام
ابو یوسف رحمہ اللہ جو بعد میں قاضی القضات بن گئے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس فلسفے کی وجہ سے بن گئے۔ حالات سازگار ہو چکے تھے اور پورے ملک کے اندر فقہ حنفی کو ایک اعتماد حاصل ہو چکا تھا۔ پورے مملکت اسلامی مملکت کے اندر کہیں کوئی دوسرا مرتب نظام موجود نہیں تھا سوائے فقہ حنفی کے۔ اس وجہ سے اب حالات بالکل سازگار تھے۔ امام ابو یوسف کیا بنا دیے گئے؟ قاضی القضات بنا دیے گئے اور انہوں نے اس منصب کو قبول بھی کیا۔ امام ظفر جو امام صاحب کے شاگرد تھے وہ بھی قاضی بنے اور انہوں نے کیا کر دیا؟ اس منصب کو قبول کیا۔ حالانکہ اس منصب کو قبول نہ کرنے کی پاداش میں امام ابو حنیفہ کو جیل کے اندر ڈالا گیا، زہر دے کر ان کو قتل اور شہید کروا دیا گیا۔ وہ تو قبول نہ کر گئے لیکن ان کے شاگرد قبول کر گئے۔ فرق کیا ہے؟ کیا شاگردوں نے امام صاحب سے بغاوت کی؟ شاگردوں نے امام صاحب کے فلسفے کی مخالفت کی؟ نہیں، حالات کے سازگاری کا انتظار کیا، حالات کے سازگاری کا انتظار کیا۔ یہ ہے اصل چیز۔ یہ کیا ہے؟ اصل چیز۔ لیکن ہماری ہر تحریک اس لیے ناکام ہے کہ ہم وقت سے پہلے میدان میں اترنا چاہتے ہیں، اور جب ہم وقت سے پہلے میدان میں اترنا چاہتے ہیں تو خود بھی شہید ہو جاتے ہیں، بچے بھی شہید ہو جاتے ہیں، خواتین کی عصمت دری بھی ہو جاتی ہے، بے عزتیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور بہت کچھ آ جاتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے ہمارے بچے در در کے ٹوکرے کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری وجہ سے، یہ ہماری وجہ سے۔ ابراہیم بن میمون رحمہ اللہ امام صاحب کے خاص دوست تھے۔ انہوں نے خراسانی کے خلاف تحریک اٹھائی۔ امام صاحب کے پاس آئے کہ آپ شریک حال ہو جائیں۔ امام صاحب نے کہا کہ آپ کی جو تحریک ہے اصول و ضوابط کے اعتبار سے آپ کا جو نعرہ ہے وہ بالکل درست ہے، لیکن جو حالات ہے اس حالات میں اس قسم کے نعرے لگانا یہ آپ کے حق میں نہیں پڑیں گے، قوم کے حق میں نہیں پڑیں گے، عوام کے حق میں نہیں پڑیں گے، دینداروں کے حق میں نہیں پڑیں گے۔ لہذا آپ ان نعروں سے پیچھے ہٹیں، ان نعروں سے پیچھے ہٹیں اور آرام آرام سے اپنے کام پر نظر رکھیں۔ لیکن وہ ایک جذباتی قسم کے انتہائی مخلص آدمی تھے، ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس وجہ سے وہ خراسانی کی میٹنگ میں گئے اور وہاں اس میٹنگ کے اندر اس کے خلاف تقریر کر دی۔ اسی میٹنگ کے اندر ہی شہید کر کے معاملہ ختم کر دیا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جب اس واقعہ کا پتہ چلا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک تاریخی جملہ کہا، تاریخی جملہ، قتل ولم یصلح للناس امرا۔ خود تو شہادت کا درجہ پا گئے لیکن اس کی شہادت سے قوم کو اتنا سا فائدہ بھی نہیں ملا، اتنا سا فائدہ بھی نہیں ملا۔ شہادت تو ٹھیک ہے مل گئی، لیکن آپ کی شہادت سے آپ کے بچے کیا رہائی پا گئے؟ ظلم سے بچ گئے؟ نظام کے اندر کوئی تبدیلی آ گئی؟ کوئی دوسرا مولوی محفوظ ہو گیا؟ آپ کا مدرسہ، آپ کی مسجد محفوظ ہو گئی؟ کچھ بھی نہیں۔ تو پھر آپ کی شہادت کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کا زندہ ہونا مسجد کے یا مدرسے کے باہر چوکیدار کے طور پر کھڑا ہونا زیادہ بہتر تھا کہ یا مر جانا زیادہ بہتر تھا؟ اب آئی بات سمجھ میں؟ اب یا دوسرا چوکیدار رکھنا پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ تم تو مخلص تھے، تمہارے اخلاص پر کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ اب دوسرا چوکیدار جب ہم رکھیں گے اس کے اندر تمہارے جیسے اخلاص ہوگا بھی کہ نہیں؟ تمہارے جیسے اعتماد ہم اس پر کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ ہم نے چوکیدار بنا دیا، ہو سکتا ہے ڈاکوؤں کے ساتھ وہی چوکیدار مل جائے ہمیں لوٹ لے تو، لیکن جب تک آپ تھے تو ہمیں تو یہ خوف نہیں تھا نا، ہمیں تو یہ خوف نہیں تھا۔ اس لیے اپنے کارکنوں کو مرواؤ نہیں، اپنے کارکنوں کو محفوظ کرو، اپنے کارکنوں کو محفوظ کرو۔ اپنے دشمن کو ضرور ڈرائیں کہ میرے پاس پہلوان ہے، لیکن اس پہلوان کو میدان میں اتار کر نہ مروایا جائے، بس اس کو ساحل پر رکھ کے کہے کہ بھائی یہ ہے، اگر تم جو ہے نا ہلو گے تو میرے یہ نوجوان تمہارے اوپر کیا کرے گا؟ حملہ کرے گا، تمہارا مقابلہ کرے گا، تمہیں یہ کرے گا وہ کرے گا۔ لیکن جوان کو بتلائے آنا نہیں ہے سامنے، جب کہوں گا پھر آنا ہے، جب کہوں گا پھر آنا ہے۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ تو عدم تشدد کا فلسفہ کس نے دیا؟ امام ابو حنیفہ نے دیا۔ نظام کو اپنے ہاتھوں میں لینے کا فلسفہ بھی کس نے دیا؟ امام ابو حنیفہ نے دیا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے ہارون رشید نے کہا کہ تم اپنے فقہ جو ہے اس کو مرتب کر دو تاکہ ہم پوری دنیا کے اندر
آپ کے نظام، آپ کا جو فقہ ہے اس کو رائج کر دے، اس کو عدالتوں کا آئین بنا دے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے انکار کر دیا۔ امام ابو حنیفہ کو کسی نے آفر نہیں کی، لیکن وہاں سے فلسفہ اٹھایا اور کیا ہے، کوفہ پہنچے اور وہیں پر میٹنگ، اجلاس، مجلس شورا قائم کر دی، 40 آدمی مقرر کر دیے، جلدی جلدی قانون بنا، فقہ مرتب کر دو، کیا کرو، فقہ مرتب کرنا شروع کر دیا۔ خود صدارت کرتے رہے، ایک ایک مسئلے پر خود سوچتے رہے، لوگوں سے پوچھتے رہے، وہ پیش کرتے رہے، یہ اس کے صحت و عدم صحت پر سوچتے، غور و فکر کرتے، جو صحیح قرار پاتا اس کو آئین کا حصہ بنا دیتے، جو صحیح قرار نہیں پاتا اس کو رد کر دیتے۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ فقہ حنفی آسانی سے نہیں بنی، اس طرح بن گئی، اور جب یہ بن گئی تو پورے دنیا میں سوائے اس کے کوئی مرتب نظام نہیں تھا، کوئی مرتب، تو دشمن بھی اس کو قبول کرنے پر مجبور تھا، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی دوسرا